ہم ابھی شروع کریں گے آیت نمبر 61 سے۔ جی ماما فوڈ، میں نے دیکھا آپ نے بالکل جوائن کی ہے ٹیم، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی تو ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، تبارک الذی، تا کو باریک پڑھیں گے، با کو باریک پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ را حروف مستعلیہ میں نہیں ہے، اس میں دونوں صفات پائی جاتی ہیں، تفہیم کی بھی اور ترکیق کی بھی۔ را کے اوپر جب زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، اگر را کے نیچے زیر آئے تو ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ ابھی را کے اوپر زبر ہے تو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، فل ماؤتھ کے ساتھ۔ تبارک الذی، ذال کو نرم پڑھیں گے اور 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے، کیونکہ زیر ہے ساتھ یا ساکن ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ مدہ حروف کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے۔ جعل فی السماء، جعل نہیں کرنا، آئین کی آواز کو تھوڑا سا بھی نہیں کھینچنا۔ جیم، عین، لام تینوں آوازیں شارٹ ساؤنڈز ہیں، چھوٹی آوازیں ہیں۔ فی السماء، میم کے اوپر یہ جو مد ہے مد متصل ہے، مد متصل کو ہم 5 حرکات کی مقدار لمبا کرتے ہیں، اور اس مد کی پہچان کیا ہے کہ جہاں پر مد ہے مد کے فوراً بعد آئین جیسا حمزہ آئے گا۔ یہ مد اور آئین جیسا حمزہ دونوں ایک ہی لفظ میں، ایک ہی کلمہ میں اکٹھے آئیں گے، ساتھ ساتھ آئیں گے۔ اس کی پڑھنے کی مقدار 5 حرکات کی مقدار کے برابر ہے۔ اپنی ایسے ہاتھ کی مٹھی بنایا کریں، ایک ایک کر کے انگلیاں کھولتے جائیں، 5 انگلیاں کھلنے تک ہم نے میم کو لمبا کرنا ہے۔ فی السماء بروجا وجعل، بروجن نہیں ہم نے پڑھنا، جیم کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے واو مشدد ہے، یرملون کا ادغام ہوگا۔ یہاں پر بھی جیم کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے واو مشدد ہے، یہاں پر بھی ادغام ہے، یہاں میم کے اوپر بھی ادغام ہے، اور تینوں جگہوں پر یہ جو ادغام ہے ادغام یرملون ہے۔ یہ ادغام کہاں کیا جائے گا اور کیسے کیا جائے گا، پہچان کیا ہے؟ تو یہ یرملون حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون، یہ جو 6 حروف ہیں ان کا مجموعہ بنتا ہے یرملون، اس لیے اس کو ادغام یرملون بھی کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ نون ساکن کا ادغام ہے۔ ان حروف کے اوپر ہم نے کب ادغام کرنا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا۔ ابھی دیکھیں نون ساکن کیا ہے، جب نون کے اوپر جزم ہوگی، سکون آ جائے تو وہ تو نون ساکن ہو گیا، اور تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جیم کے اوپر ابھی 2 زبر ہیں یعنی تنوین ہے، آگے واو آ رہا ہے، ان حروف میں شامل ہے، تو ہم نے بروجن نہیں پڑھنا، جیم 2 زبر جن میں جو نون کی آواز ہے وہ مرج ہوگی واو کے اندر، یعنی ادغام کا مطلب کیا ہوا؟ مدغم کرنا، 2 آوازوں کو ایک دوسرے میں مرج کر دینا، مکس کر دینا۔ تو یہاں پر ہم نے جیم کو واو سے ملانا ہے، ساتھ غنہ کرنا ہے، نون کی آواز ختم ہو جائے گی تو آواز بن جائے گی بروجا وجعل، بروجن کی بجائے بروجا وجعل۔ یا سارے حروف کے اوپر ہم ادغام کریں گے؟ ادغام تو سارے حروف کے اوپر کریں گے، تو غنہ بھی کیا سارے حروف کے اوپر کریں گے؟ نہیں، را کے اوپر اور لام کے اوپر جو ادغام ہوگا اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ یا، میم، واو
اور نون کے اوپر جو ادغام ہوگا اس میں ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا. ابھی ہم نے واو کے اوپر ادغام کیا, یہاں ہم نے میم کے اوپر ادغام کرنا ہے, تو دونوں میں غنہ بھی ہوگا. بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقمرن ہم نے ادھر نہیں کیا, را کو میم سے ملایا, اور یہاں بھی ہم نے کیا کیا, غنہ کیا. وقمرا منيرا. را کے اوپر 2 زبر ہیں, تو یہاں دیکھیں ہم نے منیرن نہیں پڑھنا, منیر نہیں پڑھنا, بلکہ جب بھی 2 زبر کے اوپر وقف آتا ہے تو ایک زبر پڑھی جاتی ہے اور ایک زبر خاموش ہو جاتی ہے, چاہے ساتھ الف ہو چاہے نہ ہو. تو یہاں ہم پڑھیں گے منیرا, موٹا بھی پڑھیں گے, لمبا بھی کریں گے را کو, 2 حرکات کی مقدار, 4 حرکات کی مقدار بھی آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں. اور اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا. بروج برج کی جمع ہے, اور بڑے بڑے ستارے اس سے مراد ہے, اور اس پر اللہ تعالیٰ تبارک بابرکت ذات ہے اللہ کی, جس نے پہلے آسمان بنایا اور اس میں بہت زیادہ ستارے بنائے. اور پھر یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے سراجا وقمرا منیرا, تو سراج کیا ہے, چراغ کو کہتے ہیں. تو چراغ یہاں پر کس کو کہا گیا ہے, سورج کو, یعنی ساری جو روشنی ہے, روشنی کا جو سب سے بڑا منبع ہے وہ کیا ہے, سورج ہے. تو یہاں ہم پڑھیں گے, یہاں سراج چراغ کا مطلب میں آیا ہے. چراغ کس کو کہا گیا ہے, سورج کو. سورج چونکہ روشنی کرتا ہے, چاند اس سے روشنی ادھار لیتا ہے, چاند خود روشن نہیں ہے, تو اس لیے آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا. یعنی ایک آسمان بنایا ہے, اس میں بروج بھی بنائے ہیں, ستارے بھی بنائے ہیں, پھر چراغ یعنی سورج بھی بنایا, یعنی ان کو سجا دیا ہے, خوبصورت ترین شکل دے دی اس کو. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ, لام کے اوپر زبر ہے, ساتھ یا ساکن ہے, تو یہ یا لین ہے. جعل اللیل, لام کو اب ہم نے لام زبر لا نہیں پڑھا, لام زبر یا ساکن لئی. جو لین حروف ہیں وہ 2 ہیں, واو ساکن ہے اور یا ساکن ہے, لیکن اس کی پہچان کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. سورہ نساء کی ساری جو ویڈیوز ہیں روحی ایجوکیشن چینل کے اوپر میں آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں. اگر آپ نے سورہ نساء پڑھنی ہے, سیکھنی ہے, تو آپ وہاں جا کر سیکھ سکتے ہیں. لیکن پلیز یہاں جو بھی سورہ پڑھی جا رہی ہے اسی پر فوکس کیجیے. واو ساکن اور یا ساکن 2 لین حروف ہیں, اور ان کی پہچان کیا ہے کہ دونوں سے پہلے والے حرف کے اوپر جب زبر آتی ہے تو یہ لین حروف کہلاتے ہیں. لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے پڑھے جانے والے حروف. اب دیکھو ہے تو دونوں طرف با کے اوپر زبر, لیکن جب لین حروف آئے گا ساتھ تو آواز زبر زیر پیش جیسی نہیں رہتی, درمیانی سی آواز ہو جائے گی, ٹیڑھی سی آواز, مڑ جانے والی آواز. با سے بو, یہاں با سے بئی, بو بئی, تو تئی, فو فئی, لو لئی, یہ لین کی آوازیں ہیں.
تو یہاں دیکھیں لئی آواز ہے، لام زبر یا ساکن لئی. جو بہن بھائی پڑھتے ہیں نا جعل اللیلا، وہ غلط ہے، لیلا نہیں ہے، لیلا. جعل اللیل والنہار، نون کے اوپر ہم غنہ کریں گے. یہ کون سا غنہ ہے، اس کا کیا نام ہے، آپ مجھے ابھی کمنٹ کر کے بتائیں. غنہ ہے کیا؟ غنہ مطلب آواز کو ناک میں پڑھنا ہے، اور غنہ کی مقدار 2 حرکات کی مقدار کے برابر ہوگی. ہم پڑھیں گے واو کو نون سے، والنہار خلفۃ لمن اراد، خلف، خا کو موٹا پڑھنے، تا کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے لام مشدد آ رہا ہے، ہم نے تا کو لام سے ملانا ہے، ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. ابھی میں نے آپ کو جب ادغام والے حروف دکھائے تھے تو میں نے آپ کو 2 حروف کا بتایا ہے، را اور لام، ان کے نیچے لائن بھی لگی ہوئی ہے. ان دونوں کے اوپر جب ہم ادغام کریں گے تو ساتھ غنہ نہیں کرنا. تو اب دیکھیں نون مشدد، ہاں یہ تو ہے نون مشدد یہ والا، لیکن یہ غنہ اصل، ہاں کوائن ڈیلی آپ نے صحیح کہا، اس کا نام ہے غنہ اصل. ٹھیک ہے، اور یہ کہاں کہاں ہوتا ہے، نون مشدد کے اوپر اور میم مشدد کے اوپر. باقی جو غنہ ہے وہ یرملون میں آئے گا، یا اخفاء کا آئے گا، خفیف غنہ آئے گا، یا اقلاب کے ساتھ آئے گا. اس کی شرطیں ڈیفرنٹ ہیں. اس میں صرف اتنا ہی ہے کہ نون کے اوپر تشدید کا ہونا اور میم کے اوپر تشدید کا، جب تشدید ہوگی تو یہ غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ کا جواب. جی تو یہاں ہم نے دیکھو تا کو لام سے ملانا ہے، ساتھ غنہ نہیں کرنا. خلفۃ لمن، اگر کوئی پڑھے خلفۃ لمن تو یہ پھر غلط ہے، یہ جو تل کو لمبا کیا یہ غلط کیا، یہ نہیں کرنا. خلفۃ لمن اراد ان یذکر، ان یذکر نہیں کیا، این حمزہ کو یا سے ملایا، یہ بھی یرملون کا ادغام ہے، لیکن یہاں غنہ ہے. این یذکر او اراد شکورا. اب یہاں پر دیکھو 3 تشدید اکٹھی آ گئی ہیں، یا کے اوپر تشدید، ذال کے اوپر تشدید، کیف کے اوپر. یا ذکرہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یذکر، این یذکر، را کو موٹا کرنا ہے. او آرادہ، یہ او، واو ساکن آیا، واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، واو لین ہے، او نہیں پڑھنا، او نہیں پڑھنا، او آرادہ شکورا. ایک زبر پڑھی گئی، ایک زبر خاموش ہو گئی، 2 زبر کے اوپر وقف آیا. اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے، شکر یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، سوچنے اور سمجھنے کی ہیں. یعنی دن اور رات کے بدلنے میں اللہ کی نشانی ہے. یہ ہم آلریڈی کافی دفعہ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے کہ دن کو ختم کرتا ہے اور رات آتی ہے، رات ختم ہوتی ہے تو دن آتا ہے. اور اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی تخلیقات پر غور کرنے والے ہیں، جو شکر کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ اللہ کی یہ جو کونی نشانیاں ہیں ان پر غور کیا کریں. تو میں تو آپ کو کہوں گی کہ انسان کا جو اپنا جسم ہے، اگر ہم اللہ کی دی ہوئی جو ہماری انفرادی ہوتی ہیں نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں، انہیں پر ہم غور کریں تو اتنا شکر ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم ادا تو وہ بھی نہیں کر سکتے، اس کا بھی حق ہم ادا نہ کر سکیں. ایک ایک چیز پر غور کریں. اگر انگلی کے ایک حصے پہ کٹ لگ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اس کے بغیر بھی ہمارا کام نہیں چلتا. تو اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، سب سے بڑی نعمت کے ایمان دیا ہے، صحت دی ہے، پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، شعور دیا ہے. تو جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ
يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذین، با کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، حرف مدہ ہے. جو مدہ حروف ہیں وہ 3 ہیں، ان میں ہے الف، واو ساکن اور یا ساکن. ابھی میں نے لین حروف دکھائے تھے، اس میں بھی واو ساکن اور یا ساکن ہے. تو پھر ان کی جو پہچان ہے اس پر غور کیجئے کہ الف حرف مدہ کب ہوگا. جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے گی تو الف حرف مدہ ہے. ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر کا ہونا. یہاں دیکھو یہ الف ہے، اس سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو یہ الف حرف مدہ. اسی طرح واو ساکن حرف مدہ کب ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے، یہ واو ساکن اس سے پہلے پیش، جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو واو مدہ. اور جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، جیسے یہاں یہ یا ساکن اس سے پہلے زیر، تو یہ یا مدہ. مدہ حروف اپنی آواز نہیں دیتے، یعنی ہم نے یہاں و شکو تو نہیں پڑھا، بلکہ شو کو را کو لمبا کیا. کیوں؟ اس واو کی وجہ سے، یہ واو مدہ ہے. تو مدہ کا مطلب ہے لمبا کرنا. مدہ حروف لمبے پڑے جانے والے حروف، یہ آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کرتے ہیں. جس بھی حرف کے ساتھ یہ آئیں گے اس کی آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کر دیں گے. تو یہاں پر با کو ہم نے لمبا کیا، وعباد الرحمن، میم کو لمبا کیا کھڑی حرکت کی وجہ سے. جب کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑا پیش آئے کسی بھی حرف کے اوپر تو اس کو بھی 2 حرکات کی مقدار ہی لمبا کریں گے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا علی الارض. یہ ہاں الف اور لام 2 لیٹر آئے ہیں حمزہ سے پہلے. لام کی آواز پڑھی جا رہی ہے. یہ جو حمزہ ہے یہ حروف قمری میں سے ہے. حروف قمری اور حروف شمسی حروف کے 2 گروپ ہیں. بیسیکلی لام کے پڑھنے کے قاعدہ جو ہے وہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو حروف شمسی سے پہلے الف اور لام آئیں تو پھر یہ دونوں ہی خاموش رہتے ہیں، یعنی لام کی آواز پھر پڑھی نہیں جاتی. جیسے ہم نے وعباد الرحمانی نہیں پڑھنا، وعباد الرحمانی. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک. جو بھی میرے بھائی تھے یا بہن، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، اپنے خزانوں سے آپ کو بہت عطا کرے. یہاں میں آپ کو حروف شمسی دکھاتی ہوں. پہلے یہ حروف شمسی ہیں. اب ان کے اوپر ان حروف سے پہلے جب الف اور لام 2 حروف اکٹھے آئیں تو دونوں نہیں پڑھے جائیں گے. یہاں دیکھو را ہے نا، را سے پہلے الف اور لام ہے، دونوں نہیں پڑھے گے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھا؟ دال کو را سے ملا دیا. اب ایک سمپل سی پہچان یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر کوئی حرکت ہی نہیں ہے، زبر زیر پیش بھی کوئی نہیں، جزم کوئی نہیں، تشدید کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو یہ دونوں سائلنٹ ہیں، خاموش ہیں. ہم پڑھیں گے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض. اب علل، یہاں حمزہ سے پہلے الف اور لام ہے، تو ان حروف میں تو حمزہ کوئی نہیں، مطلب حروف شمسی میں نہیں ہے. تو پھر حروف قمری میں ہے، یہ حروف قمری ہیں، یہ بھی 14 ہی حروف ہیں. اب یہاں دیکھیں حمزہ ہے نا، یہاں پر بھی حمزہ، یہ اس کو آپ نے الف نہیں پڑھنا. الف کو الف تب تک پڑھتے ہیں جب تک الف حالی ہوتا ہے. اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش، تشدید، تنوین، جزم، کچھ بھی، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ. اب یہاں دیکھیں اس سے پہلے الف اور لام ہے، لام کے اوپر جزم بھی ہے تو لام ساکن فارم میں پڑھی جائے گی. یہاں لام خاموش نہیں رہے گی. علی اردی نہیں پڑھنا، علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
खा को मोटा पढ़ना है, तो को भी मोटा पढ़ना है, दोनों हरूफ मुस्तालिया में से है। हातबा नहीं पढ़ना। खातबहुमुल जाहिलून क़ालू, क़ाफ को मोटा पढ़ना है, ये भी हरूफ मुस्तालिया में से। क़ालू सलामा। जो भी बहन भाई मुझे अभी नए आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। मैं सबसे कहूँगी जो फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, साथ साथ टिकटॉक वाले बहन भाई टीम ज़रूर ज्वाइन किया करें, और जो यूट्यूब पर आ रहे हैं आप मेंबरशिप लिया करें। मुख्तलिफ़ पैकेज हैं मेंबरशिप के, तो लिया करें, इससे हमारी आवाज़ मज़बूत होगी, हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं, मेरा अकाउंट मज़बूत होगा। तो अगर हम ऐसे कंटेंट को फैलाना चाहते हैं तो आपको इसका हिस्सा बनना होता है ना, तो हिस्सा ज़रूर बना कीजिए। आप लोगों की वजह से ही ये चीज़ें फैलती हैं। जैसे बुराई में बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं, तो जो ईमान वाले हैं उनको नेकी के काम में भी ऐसे ही हिस्सा लेना है, फिर हम इसको आगे लेकर जा सकेंगे। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो और अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अता करे। और अल्लाह के बंदे तो वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो सलाम कहते हैं, यानी गुरूर और तकब्बुर नहीं करते। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी ना। एक तो ये कि अपने आप को अल्लाह के आगे आजिज़ करते हैं, उनमें आजिज़ी होती है, उनमें तकब्बुर नहीं होता, उनमें गुरूर नहीं होता। ठीक है, और जब वो चलते भी हैं तो उनके अंदाज से, उनके चलने फिरने के अंदाज से भी पता चलता है कि ये कोई मुतकब्बर नहीं है, ये कोई ईमान वाला है, ये कोई आजिज़ है। यानी बहुत पाँव पटह पटह कर नहीं चलते, हमारे पाँव पटकने से ज़मीन ने कोई फट नहीं जाना। ये सिर्फ अपनी तरबियत का और अपने ईमान का पता देने वाली बात है कि मैं कितना ईमान वाला हूँ। चलते हुए नज़रें नीची रखना और पाँव आहिस्तगी से रखना, ये आजिज़ लोगों की निशानी है। फिर दूसरी बात कि जब जाहिल लोग उनसे कोई जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं, जानबूझकर उनको तंग करने के लिए, या इस्लाम में या मज़हब में कोई ऐसा रहना डालने के लिए कोई जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं, तो उनके साथ बहसो मुबाहिसे में नहीं लग जाते। एक दफ़ा तो बात समझाई जाती है किसी को, लेकिन अगर कोई समझे ना और फिर उसी बात पर उसी तरह जाहिलाना क्वेश्चन करेगा, तो इसका मतलब है कि वो समझना चाहता ही नहीं। तो उसके साथ बहस करना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि उसको सलाम कहो कि भाई तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, नहीं माननी तो ना मान। एक दूसरे पर गुस्सा करना, अपना टेम्पर लूज करना, दूसरे को बुरा भला कहना, ये सारा ईमान वालों का शेवा नहीं होता। अगर आपको कोई कुछ कह भी दे तो थोड़ा सा तहम्मुल के साथ वहाँ से चले जाना बेहतर है, बजाय इसके कि गलत गलत अल्फाज निकाले जाएं और तकब्बुर का मुजाहरा किया जाए कि मैं इतना इल्म वाला, तुमने मेरे लिए ये बात की क्यों। इस तरीके की हरकतें करने से इल्म वाला नहीं बन जाता। अगर कोई कह रहा है कुछ तो आपकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप उसको अच्छे तरीके से वहाँ से चले जाएंगे तो आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा ही होता है, कमी नहीं होती। क्योंकि जाहिल जो हैं उनको नहीं पता होता, वो बड़ी ही बेतुकी बातों में बहुत ज़्यादा ही बहस करते हैं, बात क्योंकि उन्होंने ठान ली होती है, बात नहीं उन्होंने माननी होती। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वल्लज़ीन यबीतून, बा को लंबा करेंगे, बा के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, या मद्दा है, तो बा की आवाज़ भी लंबी हुई, ता की आवाज़ भी लंबी होगी। यबीतून लिरब्बिहिम,
سجدوں، سجدن نہیں ہم نے کیا، دال کو واو سے ملائیں گے، سجدوں وقیاما، اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کن کی صفات بیان ہو رہی ہیں؟ ایمان والوں کی، جو اللہ کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی ایک اور صفت بیان ہو رہی ہے، جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے، یہ جو بریکٹ کے اندر الفاظ ہوتے ہیں یہ مترجم نے ہماری آسانی کے لیے لکھے ہیں تفسیر کے طور پر، کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، یعنی کہ تہجد، رات کی عبادت۔ ایک تو ہے فرض نمازیں، وہ تو ساری راتوں کو نہیں نہ پڑھی جاتی، تو جو رات کو قیام کیا گیا وہ یعنی اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں جو کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ اللہ کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے کہ جو تہجد گزار ہوتے ہیں، اور پھر تہجد گزار بھی ایسے کہ اپنی تہجد کا چرچا نہیں کرتے پھرتے کہ میں بھی رات کو اٹھتا ہوں یا اٹھتی ہوں، میں بھی رات کو عبادت کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ وہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، وہ کسی کو دکھانا بتانا گوارا ہی نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت کوئی ویسے تو دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ تہجد کے لیے مردوں کے لیے بھی یہ تو نہیں نا کہ انہوں نے مسجدوں میں جا کے تہجد پڑھنی ہے، وہ تو نفلی نماز تو گھروں میں ہی پڑھی جائے گی، اور وہ بھی رات کی نماز۔ تو جو کوئی رات کو اٹھ کے، کوئی رات کو کیوں اٹھے گا؟ فرض نماز بھی نہیں، یہ بھی ڈر نہیں کہ اللہ نے حساب لینا ہے اور میں اس میں فیل ہو گیا تو مجھے مار پڑنی ہے۔ فرض نماز تو ہم اس لیے بھی پڑھتے ہیں نا کہ اگر فرض نماز چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے، فرض چھوڑ دیا، اللہ نے حساب لینا ہے، فیل ہو جائیں گے۔ لیکن تہجد جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم کوئی فرض کے طور پر نہیں پڑھ رہے، وہ اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ یہ چھوڑ دی تو گناہ ہے، وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچ بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بڑے دنوں کے بعد آپ تشریف لائے ہیں، ٹیم ضرور آ کے جوائن کیا کیجئے۔ ابھی میں نے دیکھا میرے پہلے یہاں پر سپر فین بھی آئے ہوئے تھے رانجھا صاحب، لیکن انہوں نے بھی ٹیم نہیں جوائن کی، تو پھر اگر آپ لوگ بھی جو یہاں کے گفٹر ہو، جو اس چیز کو آگے لے کر جانے والے ہو، اگر آپ لوگوں نے بھی ٹیم نہیں جوائن کرنی تو پھر نئے لوگوں نے کیا کرنا ہے، تو ٹیم ضرور جوائن کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، اپنے خزانوں سے آپ کو بہت غنی کرے، آمین یا رب العالمین۔ موسٹ ویلکم۔ تو یہاں پر راتوں کی نمازوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوشش کیا کریں، روز نہیں بھی آپ اگر روز نہیں بھی تہجد پڑھ سکتے تو کوشش کیا کریں ہفتے میں ایک دفعہ، اگر ہفتے میں ایک دفعہ بھی مشکل لگے تو مہینے میں 1-2 دفعہ اٹھ جایا کریں، اور اللہ کے سامنے اپنا سب کچھ، سارے جو آپ کے مسئلے ہیں وہ کھول کے اللہ کے سامنے رکھ دیا کریں۔ اس وقت سارے گھر والے بھی سو رہے ہوتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو انزائٹی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ ہم کیوں انزائٹی کا اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں؟ باتیں اپنے اندر رکھ کے اور جب دیکھو آج کے دور میں بات شیئر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اعتماد یا بھروسہ کم ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے پاس کہ آپ کا راز ٹکتا ہی نہیں، اور خاص طور پر اگر کوئی برائی ہے آپ میں، اگر آپ کسی کو کہہ دیتے ہو کہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، یہ
تو وہ تو نشر ضرور کریں گے۔ اللہ آپ کا دوست ہے، بہت محبت کرنے والا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز کہ اس کو دوست بنا لیں، اس کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں، وہ آپ کے راز کو راز بھی رکھے گا، اس مشکل سے نکالنے کا طریقہ بھی دکھا دے گا، رستہ بھی دکھا دے گا، توبہ قبول بھی کر لے گا، جس گلٹ میں ہو اس میں سے بھی نکال دے گا، آگے بڑھنے کا موقع بھی دے گا، کسی کو بتائے گا بھی نہیں۔ اور پھر جب اس کو دوست بنا لو گے تو وہ اتنا راضی ہوگا کہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا۔ تو ذرا اللہ سے دوستی کر کے تو دیکھو۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما والذین یقولون ربنا جی میں تو بار بار سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ رب العزت جو بھی یہاں پر موجود ہیں کسی پریشانی میں ہیں، اللہ رب العزت سب کی پریشانیاں دور کرے، کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، عبادت کا ٹائم ہے، فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، سب آمین کہا کرو۔ جو بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفا عطا کرے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانوں سے حلال کمانے کی توفیق دے، روزگار عطا کرے۔ جو کسی بھی مشکل میں ہیں، جو کسی سے بیان نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت ان کی وہ مشکلات بھی دور کرے، سب کے لیے اللہ آسانیاں کرے، آمین یا رب العالمین۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، یقولون ربنا، با کے اوپر تشدید ہے تو با 2 دفعہ یہاں پڑھا جائے گا۔ جو بھی مشدد حرف ہوتا ہے نا وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اور تشدید میں سختی بھی پائی جاتی ہے۔ اب دیکھو ہے تو با ایک ہی نظر آ رہا ہے، لکھنے میں تو ایک ہی ہے، پڑھنے میں یہ 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ را زبر با ساکن رب، یعنی با ساکن فارم میں پڑھا گیا، اور دوسری دفعہ با زبر با، تو 2 دفعہ با پڑھا جائے گا۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے یوں اسٹرانگلی، مضبوطی سے، ربنا، پھر آگے سواد ساکن ہے تو نون کو سواد سے ملائیں گے، موٹا پڑھیں گے، را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عنا، یہاں بھی نون مشدد، یہاں بھی نون مشدد، تو دونوں کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اور وہ جو دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو، کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ کیونکہ جو تو قرآن پڑھتے ہیں نا، جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے ہیں، تو ان کو تو پتہ ہے کہ جہنم کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بار بار اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بار بار ڈرایا جاتا ہے، کس سے؟ جہنم کی آگ سے، کہ ایسے کام مت کرو جن کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ ایسے کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو جہنم ہی ملنی ہے۔ تو جو تو ایمان والے ہیں وہ پھر جب راتوں کو عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مانگتے کیا ہیں، وہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ پروردگار دوزخ کے عذاب سے ہم کو دور رکھیو، کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جہاں دوزخ سے نجات مانگنی ہے وہاں جنت میں اپنا مقام بھی مانگنا ہے اللہ سے۔ دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہماری دعاؤں کے ساتھ مشروط کر دی ہیں، کچھ چیزیں، کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں
جو اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے دے رکھی ہیں. جیسے ہم نے نہیں مانگا تھا کہ ہمارے والدین کون ہوں گے، یعنی ہماری مرضی سے یا ہماری دعا سے ہمیں یہ والدین نہیں ملے، اللہ نے اپنی مرضی سے نعمت عطا کی ہے والدین کی. ہم نے نہیں مانگا تھا کہ ہمیں کس طرح کی صورت چاہیے، اللہ نے اپنی مرضی سے ہمارا جسم بنایا، صحت دی، خوبصورت اعضاء بنائے، تو یہ اللہ نے اپنی مرضی سے نعمتیں عطا کر دیں. اس کے بعد جب ہماری زندگی شروع ہو جاتی ہے تو اللہ نے ہماری زندگی میں تقدیر میں کچھ چیزیں لکھی ہیں، لیکن ان کو مشروط کر دیا ہے ہماری دعا کے ساتھ، اور کچھ چیزوں کو مشروط کر دیا ہے ہماری کوشش کے ساتھ، اور کچھ چیزوں کو مشروط کر دیا ہے دعا اور کوشش دونوں کے ساتھ. بات کی سمجھ آئی ہے کہ کسی کی قسمت میں لکھا ہے کہ یہ ٹیچر بنے گی، اب اگر وہ پڑھے گی نہیں تو وہ ٹیچر نہیں بنے گی، تو اس کے ساتھ اللہ نے مشروط کر دیا کہ وہ محنت کرے. ٹھیک ہے کہ ٹیچر اس کی تقدیر میں بننا ہے، لیکن کب بنے گی؟ جب وہ محنت کرے گا یا کرے گی. کسی بھی بندے کے لیے جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تو ساتھ مشروط کر دیا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی کی قسمت میں لکھا ہے کہ اس کو فلاں جگہ پر روزگار ملے گا، تو اللہ نے اس کو مشروط کر دیا کہ کوشش بھی کرے اور ساتھ دعا بھی کرے. اور اگر کوئی حالی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن دعا نہیں کرتا تو وہ جو مشروط ہے وہ نہیں، شرط پوری نہیں ہو رہی، تو تب تک اسے نہیں ملتا. جیسے ہی انسان دعا بھی کرنا شروع کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ نے چونکہ لکھا ہی اس طریقے سے کہ یہ کرے گا تو میں اس کو دوں گا. ایمان کی بات کر لیں، جیسے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں توفیق دوں گناہوں سے بچنے کی. تو دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ توفیق دے، اللہ مدد کرے گناہوں سے بچنے میں. تو چیزیں ہماری جو قسمت میں تقدیر میں لکھی ہیں وہ بھی مشروط ہیں. تو اس لیے اچھے اعمال کی توفیق کا ملنا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. تو اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے. جہاں دوزخ سے بچنے کی دعا کریں وہاں جنت کے ملنے کی بھی دعا ضرور کیا کریں. انہا ساءت مستقرا ومقاما. یہاں بھی ہم نون کے اوپر غنہ کریں گے. انہا ساءت، سین کو 5 حرکات کی مقدار لمبا کیا، تا کے اوپر ہم ہمس کا اظہار کریں گے. ہمس کیا ہے؟ ہمس کہتے ہیں کمزور آواز کو. 10 حروف ہیں جو حروف ہمس کہلاتے ہیں، اور ان کے اوپر ہم ہمس کا اظہار کب کرتے ہیں، یعنی ان کی آواز کو کمزور کر کے کب پڑھنا ہے؟ جب یہ 10 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھے جائیں. ان 10 حروف کا جو مجموعہ ہے وہ ہے فحثہ شخص سکت. فحثہ 4 لیٹر اس میں ہوگے، فحثہ. شخص میں شین خا صاد، اور سکت میں سین کاف تا. اب یہاں پر کیا ہے؟ تا ساکن بھی ہے. ہم ساعت نہیں پڑھیں گے، تا کی آواز کو تھ کی آواز میں بدلیں گے. ساعت مستقرا ومقاما. Nazim Rizvi, I played the goal but you didn't understand it. شو نہیں ہوا اسکرین کے اوپر، آپ کا آیا نہیں. اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے آپ کو بہت عطا کرے. اگر آپ نے گول میں سے پلے کیا ہے
تو اسکرین پر آنا چاہیے تھا لیکن نہیں بھی آیا، آپ نے کہہ دیا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو، کاوش کو قبول کرے، جو بھی آپ نے اس کنٹینٹ کو آگے لے کر جانے کے لیے کوشش کی ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں اس کے اوپر اسکرین کے اوپر شو نہیں ہوا. ہاں ابھی بھی نہیں شو ہو رہا. چلیں جی آگے بڑھیں گے. اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے. پیچھے ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ رات کو جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے ان کو بچائیو. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دوزخ، وہ جانتے ہیں کہ دوزخ کی جو عذاب ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے. پھر آگے کہا گیا اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے. مستقر اور مقام دو جگہیں، دو بتائی گئی ہیں. مستقر ہوتا ہے ہمیشہ رہنے کا جو جگہ ہوتی ہے، استقرار، مسکن سے جو نکلتا ہے. اور مقام جہاں تھوڑی دیر کے لیے بندہ جاتا ہے اور واپس آ جائے. دیکھو دنیا میں جتنی بھی کوئی بری جگہ ہوگی نا، کوئی کتنی بھی بری جگہ ہو، آپ جب وہاں جاتے ہو تو تھوڑی دیر آپ وہاں گزار ہی لیتے ہو. کیوں؟ آپ کہتے ہو کہ چلو اور کچھ نہیں تو کریشن کے طور پر ہی دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہے. اس میں چلو سیر کے طور پر ہی صحیح کہ تھوڑی دیر 5-10 منٹ 15-20 منٹ گزار لیتا ہے انسان، جتنی بھی بری جگہ ہوتی ہے، صرف تجربے کے طور پر ہی. لیکن جو دوزخ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے کے لیے بھی جگہ اچھی نہیں اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی اچھی نہیں. دونوں طرح سے وہ نہایت ہی دردناک، عذاب والی، تکلیف والی جگہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ اس سے بچنے کی دعا کرنی ہے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذین اذا انفقوا ہم نے نہیں پڑھنا، انفقوا نون ساکن کے بعد فا ہے، یہاں ہم نے احفا کرنا ہے. نون ساکن کا احفا ہے. احفا کیا ہے؟ احفا کا مطلب ہے چھپانا. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف احفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو احفا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، احفا کا مطلب ہوا چھپانا. نون ساکن کیا ہے؟ یہاں پر یہ نون ساکن ہی ہے، نون کے اوپر سکون ہے، جزم ہے تو یہ نون ساکن ہے. تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جب نون ساکن یا تنوین میں سے کوئی ایک چیز ہو تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم نے نون کی آواز کو ظاہر نہیں ہونے دینا، بلکہ ناک میں چھپا کر بھی پڑھیں گے اور ساتھ غنہ بھی کریں گے. اب یہاں دیکھیں نون ساکن بھی ہے اور اس کے بعد ہے فا، ان حروف میں شامل ہے. ہم انفقو نہیں پڑھیں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپایا، ساتھ ہم نے غنہ خفیف کرنا ہے، آواز کو 2 حرکات کی مقدار کھینچنا ہے، اسٹریچ کرنا ہے. احفا کرتے ہوئے آپ کی زبان منہ میں کسی حصے کے ساتھ لگنی نہیں چاہیے، نہ تالو سے، نہ ہونٹوں سے، نہ دانتوں سے. کیسے پڑھیں گے؟ تھوڑا سا منہ کھلا رہے گا. انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، قاف کے اوپر ہم نے قلقلہ کیا. وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.
یہاں 3-4 جگہوں پر قاف آئی ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور مستعلیہ حروف یہ والے ہیں، یہ 7 حروف ہیں. سوری. جی، پر پڑھنا، موٹا پڑھنا، ہیوی ساؤنڈ، بھاری آواز، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے آپ کو سمجھ آ جائے. اب یہ ہیں خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. ضروری نہیں ہوتا ہر بندے کو یہ مشکل الفاظ بھی ساتھ پڑھنے آئیں، جیسے مستعلیہ، ضروری نہیں. آپ ان کو موٹا پڑھنا بھی کہہ سکتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ یہ پتہ چلے کہ ان کو ادا کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جو موٹے پڑھے جانے والے حروف ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کے وقت ہماری زبان منہ میں اوپر والے حصے کی طرف تالو والی سائڈ پر اٹھتی ہے، یعنی خالی منہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، بھرے ہوئے منہ کے ساتھ یہ آوازیں ادا ہوتی ہیں، اسی لیے ایسے ہیوی سی، بھاری سی آواز ہوتی ہے. ساد اور صاد فرق ہوا نا؟ ابھی کر کے دیکھو آپ بھی. ساد غلط ساؤنڈ ہے، صاد درست ہے اس کی آواز نہیں ہے. خ اس کی آواز ہے. دال کی آواز بن جائے گی. ضاد اس کی آواز بن جائے گی. تو جب یہ والے پڑھتے ہو تو آپ کو اپنے منہ میں خالی جگہ سپیس کم محسوس ہوگی، منہ ہمارا آواز سے بھر جاتا ہے، تو اس لیے ان کو موٹی آوازیں کہا جاتا ہے. ان حروف کا جو مجموعہ ہے وہ ہے خصہ، ضاغطن، کذ. جن کو یہ حروف نہیں یاد رہتے وہ کیا کریں، یہ 3 الفاظ یاد کر لیں. تو خصہ میں 2 لیٹر آگے، خ اور صاد. ضاغطن ضاد غین طا، اور قذ میں قاف اور ظا. اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم. یہ بھی مومن کی پہچان ہے کہ نہ تو وہ بخیل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ فضول خرچ ہوتا ہے. یہ دونوں صفات مومن میں نہیں پائی جاتی. یہاں میں چھوٹی سی بات کروں گی کہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والے، بہت زیادہ ذکر کرنے والے لوگ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھروں میں بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بہت زیادہ کما کے بھی کہتے ہیں کہ ان کو لائن پہ رکھنے کے لیے ان کو اتنا ہی دینا ہے، اور اتنا بیوی کو دیتے ہیں کہ وہ بیچاری اپنے لیے کیا ہی لے گی، وہ گھر کے جو ضروری خرچے ہیں وہ بھی نہیں پورے کر پاتی. سارا مہینہ وہ گننے میں ہی گزار دیتی ہے، کہاں سے اٹھاؤں، کس سے لوں، کس کو دوں، ادھار پدھار میں. یہ نہیں کہ وہ ہوتے غریب ہیں، وہ بخیل ہوتے ہیں، خرچ کرتے نہیں اپنی فیملی پر. باہر لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، گھروں میں تو جو ایمان والے ہیں ان کی یہ صفت ان میں نہیں پائی جاتی. اگر آپ نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو تو آپ کا دل نرم ہونا چاہیے. پھر یہ شیطانی جو عادات ہیں یہ نہیں ہمارے اندر رہنی چاہیے. نہ ہی ہمیں اتنا فضول خرچ ہو جانا چاہیے کہ اگر ہمیں گھر میں ایک چیز کی ضرورت ہے تو اس جیسی 10 لا کر رکھ دیں، یہ بھی فضول خرچی ہے. اگر آپ اپنے گھر کے اخراجات پورے اچھے سے کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بچتا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. اللہ کی راہ میں آپ کی جو بھی کمائی ہو اس میں سے کوشش کیا کریں کچھ حصہ اللہ کی راہ میں نکالنے کے لیے. اس سے یقین کرو آپ کی آمدنی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. اور نہ
فضول اڑانے لگ جائیں اور نہ ہی اتنا ہاتھ تنگ کر لیں کہ بال بچے کی ضروریات بھی پوری نہ ہو سکیں۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرنا سیکھیں، اللہ اور دے گا۔ یہ جن لوگوں میں بیماری ہوتی ہے نا کہ اگر میں نے زیادہ دیے تو میرا مال کم ہو جائے گا، پوچھنا یہ چاہیے کہ یہ پہلے تمہیں کس نے دیا ہے؟ جس نے پہلے دیا وہ آگے بھی دے گا۔ جو اللہ نے فرائض لگائے ہیں ان کو خوش اسلوبی سے ادا کرنا سیکھیں۔ ایسے ہی مرد کو اللہ نے گھر کا سربراہ نہیں بنا دیا، بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے کفالت کی، پھر جا کے سربراہ بنایا ہے۔ تو جو کفالت نہیں کرتے ہیں تو وہ جیسے رو دھو کر، تو پھر سربراہی کون سی؟ اگر آپ کی بیوی بچوں نے پورا مہینہ دوسروں کی طرف دیکھ کے ترستے ہی رہنا ہے تو پھر آپ کیسے سربراہ؟ اگر تو آپ کے حالات ہی تنگ ہیں تو وہ تو ایک اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، اس میں تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ نے دیا بھی ہے پھر بھی آپ اپنے گھر والوں کو ترساتے ہو تو پھر آپ بخیل ہو، اس بیماری سے نکل آؤ۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذین لا يدعون، دال کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے۔ کلکلا کیا ہوتا ہے؟ آواز کو ہلانا، آواز کا ہلنا، آواز میں جنبش یا ارتعاش کا پیدا ہونا کلکلا ہے۔ اب یہ جو ہیں 5 حروف ہیں، یہ حروف کلکلا کہلاتے ہیں۔ ان کے اوپر ہم کلکلا کب کرتے ہیں؟ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں۔ اب ان کا جو مجموعہ ہے وہ کہلاتا ہے قطب جد۔ اگر کسی کو یہ یاد نہیں رہتے تو یہ 2 الفاظ یاد کر لیں۔ اب یہاں دیکھیں دال ساکن ہے اور یہاں پر کیا ہے؟ قاف ساکن ہے، تو دونوں کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ یدعون نہیں پڑھنا، یدعون، دال کو ہلائیں گے، یدعون۔ اگر کوئی پڑھتا ہے یدعون تو کوئی نہیں قلقلہ ہوا، جب ہم پڑھیں گے یدعون یہ قلقلہ ہے۔ ایکو آواز کا بننا، آواز کا پلٹ کر آنا۔ پھر اگر قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے اندر آئے، درمیان میں آئے تو وہ قلقلہ صغرا ہوتا ہے۔ اگر قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو قلقلہ کبرا، اور اگر قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے آخر میں ہو اور اس کے اوپر تشدید بھی ہو تو پھر قلقلہ اکبر ہوگا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ قلقلہ صغرا ہے دال پر۔ یدعون مع اللہ، لفظ اللہ کی لام کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر جب زبر ہو، یعنی تھوڑا آرام سے اس کو سمجھ لیں، لفظ اللہ کی یہ جو درمیان میں لام ہے جس کے اوپر تشدید ہے اور کھڑا زبر، اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو لفظ اللہ کی لام کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور اگر اس لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ میں لام کو باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ ابھی کیا ہے؟ عین کے اوپر زبر ہے تو لام کو پر پڑھنا ہے۔ مع اللہ الہا آخر ولا یقتلوا، قاف کے اوپر قلقلہ، یہ بھی قلقلہ صغرا۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، یہاں را کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور لفظ اللہ کی لام کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، یہاں جیم وقف جائز کی علامت ہے، جب ہم یہاں وقف کریں گے تو یزنون
نہیں پڑھنا بلکہ نون کو ساکن کر دیں گے، ایک زبر ایک زیر ایک پیش کے اوپر جب وقف آتا ہے تو لاسٹ لیٹر کو وقف کرنے کی صورت میں ساکن کر دیتے ہیں۔ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ، من نہیں پڑھا، میم کو یا سے ملائیں گے، یرملون کا ادغام ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یہاں ذال اور یہاں ثا دونوں کا مخرج ایک ہے، دونوں نرم آوازیں ہیں، سافٹ ساؤنڈز ہیں، ان کی ادائیگی کے وقت ہماری زبان دانتوں کے بیچ میں آئے گی، سامنے کے جو دانت ہیں اوپر والے اور نیچے والے دونوں یوں جڑنے نہیں چاہیے بلکہ زبان بیچ میں آئے گی اور اوپر والے دانتوں کو نرمی سے ٹچ کرتی ہے۔ ذالک یلق اسامہ نہیں کرنا، اثاما۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے۔ یہ بھی مومنوں کی 3 صفات اس آیت میں بھی آئی ہیں۔ اب اس میں کیا کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں ٹھہراتے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ معبود جو ٹھہرانا ہے، آج میری نظر سے ایک ویڈیو گزری جسے دیکھ کر بڑی ہی دل برا ہوا کہ ایک کوئی کیا کہنا چاہیے، عالم کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن منبر پر بیٹھا ہوا شخص تھا، کوئی امام تھا کسی مسجد کا۔ بات کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قبروں پر نہ جاؤ، قبروں پر جانا شرک ہے اور مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، تو وہ پتہ ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے گمراہ کر رہا تھا بندہ۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ان سے بندہ پوچھے کہ پھر آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہو تو ہاسپٹل کیوں جاتے ہو، ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہو، اللہ سے ہی شفا مانگا کرو۔ اب جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں وہ تو کم علم والے ہیں، وہ تو آتے ہیں نا مسجد میں کہ ان سے کچھ سیکھیں گے۔ اب یہ بندہ کتنا گمراہ کر رہا ہے کہ قبروں میں لوگ مرے پڑے ہیں، قبر میں کون جاتا ہے؟ جو مر جاتا ہے، رائٹ؟ تو ہاسپٹل میں جو ڈاکٹر ہیں وہ مرے ہوئے ہیں، وہ تو زندہ ہیں، اور پھر وہ آپ کو میڈیسن دیتے ہیں۔ کیا قبر والا آپ کو میڈیسن دیتا ہے جو آپ اس سے بچے یا بچیاں لینے جاتے ہو یا شفا لینے جاتے ہو یا روزگار لینے جاتے ہو؟ اس کی کوئی کمپنیاں چل رہی ہیں کہیں کہ وہ آپ کو وہاں نوکری دے دے گا؟ تو یہ جو چیز ہے، یہ دیکھو اللہ کے، ویسے تو مدد تو یہ بھی ہے نا کہ میرے بچہ ہے پاس تو میں کہتی ہوں مجھے پانی لا دو، تو اس نے مجھے پانی لا دیا، اس نے میری مدد کی پانی میں لانے میں، پانی دیا اس نے مجھے۔ تو یہ تو ہے کہ زندہ سے تو ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ میں جب سے لائیو بیٹھی ہوں تو میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ پلیز اس میں سپورٹ کیا کرو، لائک اور شیئر کیا کرو تاکہ ہم زیادہ لوگوں تک پہنچیں، یعنی زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ اور اگر میں یہاں بیٹھ کر کہتی ہوں کہ داتا صاحب جو بھی کسی بزرگ کا نام لے کے کہ میرے اس کو چینل کو کامیاب کر دے، تو وہ کر سکتا ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، رائٹ؟ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں کر سکتا یہ کام۔ تو یہاں تو ہم ایفرٹ کرنے والے لوگ ہیں نا، جو زندہ ہے وہ پھر دیکھو اللہ نے عقل دیا، شعور دیا نا، اس کے ساتھ ڈاکٹروں نے ایک، جیسے ہم کتاب پڑھیں، انہوں نے کچھ پڑھا، اس کے مطابق اپنی عقل سمجھ کے مطابق وہ دوائی دیتے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کہتے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ڈاکٹر یہ کہتا ہوگا کہ اس دوائی سے تم نے ضرور ٹھیک ہی ہو جانا ہے۔ جو مسلمان ہیں وہ تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں یہ کھائیں انشاءاللہ اللہ شفا دے گا، وہ تو پھر بھی بات ڈال دیتے ہیں اللہ پر ہی۔ ہاں چلو جو غیر مسلم ہیں وہ نہیں بھی کہتے ہوں گے، لیکن یہ کس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔
پھر یہ ممبر پر بیٹھ کر ایسے لوگوں کو، مجھے نہیں پتہ کہ امامت ملتی کیسے ہے، کیوں ان کو مسجدوں میں لگا دیا جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں جو مومن کی پہلی صفت اس آیت میں آئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے۔ جن جانوروں کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے، یعنی کہ ذبح کرتے ہیں، قتل نہیں کرتے۔ ذبح کرنا، اللہ کا نام لے کر کسی جانور کو ذبح کرنا حلال ہے، اور اس کو ویسے مار ڈالنا اور اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ بدکاری نہیں کرتے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے زنا کرنا، اور اللہ نہایت بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے جب کوئی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس میں ایمان نہیں رہتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس میں ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ آگے چل کر اسی صورت میں، بلکہ یہ جو آپ کے سامنے آیت ہے نا، اس میں اسی کا ہی ذکر آئے گا، لیکن انشاءاللہ یہ ابھی کل پڑھا سکوں گی، شاید آج نہ یہ ڈسکس ہو سکے، کہ جب کوئی بھی انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، ایمان ختم ہو گیا۔ اس کے بعد توبہ کرنا اور دوبارہ ایمان لانا، یعنی جب توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ نئے سرے سے وعدہ کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اب میں بڑا گناہ نہیں کروں گا، اب میں گناہ کبیرہ کی طرف نہیں جاؤں گا، بے شک تو ہی معبود ہے، بے شک تیرے ہی سامنے جھکوں گا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ یضاعف، فا پر بھی ہمس ہے، اف کر کے زور سے نہیں اس کو پڑھنا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامة وَيَخْلُدْ، دال پر قلقلہ کریں گے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، فا کو بھی لمبا کرنا ہے، ہا کو بھی لمبا کرنا ہے۔ فا کے نیچے زیر ساتھ یا ساکن، یا مدہ ہے، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا کیا، فِيهِ مُهَانًا۔ اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا، ذلت اور خواری ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ تین جو کام ہیں گناہ کبیرہ ہے، کیا کیا ابھی جو یہاں کہا گیا ہے، جانور کو ذبح کیے بغیر قتل کرنا، دوسرا یعنی کہ اللہ کا نام لیے بغیر پھر کسی اور کو معبود اللہ کے ساتھ بنانا اور بدکاری کرنا۔ جو یہ کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ سخت گناہ میں مبتلا ہوگا اور قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا، ذلت اور خواری میں ہمیشہ رہے گا۔ اب اس آیت پر غور کرنا ہے آپ سب نے۔ ابھی جو میں نے ایک آپ کو پوائنٹ بتایا تھا نا کہ جب انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ ایمان اس میں نہیں رہتا، تو اس پر غور کیجئے۔ اس آیت میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ ملے گی معلومات۔ إِلَّا مَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ إِلَّا مَا تَابَ، ما نون ساکن اس کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے، ہم نے من تابا نہیں پڑھنا، ما تابا، قابا بھی نہیں کرنا، تا باریک آواز ہے، تاب، و آمن حمزہ کو کھینچ کر پڑھا، و آمن و عمل عملا، عملن نہیں کرنا، آگے صاد ہے، اخفاء ہو رہا ہے، عملا صالحا فاولئک،
لام کو 5 حرکات کی مقدار لمبا کیا. یبدلُ سیئاتہم حسنات، تا پر ہمس کر دیا. حسناتن نہیں ہم نے پڑھا، حسنات. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہاں پر یرملون کا ادغام ہے لیکن غنہ نہیں ہم ساتھ کریں گے. اب یہاں سے ترجمہ ذرا غور کیجیے گا. مگر جس نے توبہ کی، الا ما تابا، مگر جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور عمل نیک کیا، فاولئک وہی، یبدل اللہ کہ جنہیں وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ بدل دیتا ہے، سیئاتہم حسنات گناہوں کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں کے سے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. تو اگر آپ غور کریں اس بات پر تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ مگر جس نے توبہ کی، پہلے ہے کہ جو یہ کام کرے گا، بدکاری کرے گا یا شرک کرے گا تو یہ بڑے سخت گناہ ہیں، اور جو ان میں مبتلا ہوا تو قیامت کے دن اس کو بڑا عذاب ہوگا. لیکن ان لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا جنہوں نے توبہ کر لی. ٹھیک ہے، تو پہلے دیکھو، پہلے توبہ وآمنا اور پھر ایمان لایا. تو مطلب کہ جب یہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں تو انسان ایمان والا نہیں ہوتا، ایمان انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے. اس کے بعد انسان دوبارہ ایمان لاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ دوبارہ. ہاں، اس کو آپ قانونی طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر مسلم ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن حقیقتاً یعنی جو چیز اللہ جانتا ہے، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، اللہ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا. اب اللہ کے سامنے ہی اس نے توبہ کی، اور اللہ کے سامنے ہی پھر اس نے اقرار کیا کہ میں اپنے پچھلے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. تو دوبارہ اقرار کیا اللہ سے، معافی بھی مانگی، ایمان بھی لایا. پھر اس کے بعد وہ کام نہیں کرنا، یعنی اس کام سے بچنا ہے، عمل صالح کرنے ہیں، نیک عمل کرنے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہیں، ایک تو اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی جب انسان معافی مانگتا ہے تو ایک تو یہ کہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ اس کی جو برائیاں ہیں اس کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے. اب دیکھو، کسی نے گناہ کیا تو جب اس نے معافی مانگی تو اس کے نامہ اعمال سے اس برائی کو ریموو کر دیا جاتا ہے. اگر توبہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال سے اس برائی کو ریموو کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اور نیکی کے ساتھ بدل دیتے ہیں. نیکی کس بات کی؟ کیوں؟ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لی. یعنی گناہ ہوا تو کیا ہوا؟ اللہ سے دوری اختیار کی. جب انسان کو شعور آیا، سمجھ آئی، پتہ چل گیا کہ میں نے گناہ کر دیا ہے، چاہے جانے میں کیا چاہے انجانے میں کیا، تو پتہ چل گیا، اس نے اللہ سے معافی سچے دل سے مانگی تو اللہ نے وہ گناہ بھی نامہ اعمال سے ریموو کر دیا اور اس کے بدلے نیکی بھی لکھ دی. یہ بندہ میرے سامنے جھکنے والا ہے، مجھ سے معافی مانگنے والا ہے، میری رضا مانگنے والا ہے. اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. اس سے بڑی مہربانی کیا ہی ہوگی کہ معاف بھی کر دینا اور اس کا بدل پھر اچھا کر کے بھی دینا. تو یہاں پر ہم نے آیا نمبر 70 تک پڑھا ہے.